دنیا میں جتنی ذمہ داریاں ہیں منصب کے ساتھ ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو صرف پہلا سٹیپ سمجھایا، آپ کی ذات اور آپ کا خاندان، یہاں سے آپ شروعات کر لیں۔ ہمارا نقصان کیا ہے؟ ہم اپنے ہاتھ کی ذمہ داری پوری کر نہیں رہے اور لاؤڈ سپیکر لے کے للکار رہے ہیں وقت کے وزیر اعظم کو، للکار رہے ہیں صدر پاکستان کو، للکار رہے ہیں واشنگٹن میں ڈی سی میں بیٹھے ہوئے وہاں کے پرائم منسٹر کو۔ صورتحال یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری اس ہاتھ کی ادا نہیں ہو رہی، اور تقاضا کس سے ہو رہا ہے؟ جو کہیں دور بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے اپنا جو منصب تھا، جو اس کی ذمہ داری تھی، اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ہاتھ کو مدد کرنے والا ہاتھ بننے کی بجائے غصب کرنے والا ہاتھ بنایا، کان کو خیر سننے والا کان بننے کی بجائے شر سننے والا کان بنایا۔ اس کو غیبت مزہ دیتی ہے، نصیحت اس کو لطف نہیں دیتی۔ حقوق مانگنا ہی صرف اور صرف ذمہ داری یا منصب کی شناخت نہیں ہے، حقوق کو ادا کرنا بھی منصب کے فرائض میں شامل۔ ہم طلب کرتے ہیں، عطا نہیں کرتے، سمیٹتے ضرور ہیں، بانٹتے نہیں ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین محترم، ہماری گفتگو کا عنوان فرائض منصبی کی ادائیگی سے متعلق ہے۔ فرائض منصبی، اس سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں، وہ ڈیوٹیاں ہیں جو کسی منصب کے ملنے کے بعد ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ بندے کو وہ منصب جچتا ہی تب ہے جب وہ اس سے متعلقہ ذمہ داریاں خوبصورتی کے ساتھ ادا کرے۔ منصب عہدے اور رتبے کو کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی عہدے پر، کسی رتبے پر فائز ہوتا ہے تو وہ رتبہ اور وہ عہدہ اس سے کچھ چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر انسان اس تقاضے کو پورا کرے تو وہ اس منصب سے انصاف کرتا ہے، اور اگر وہ اس ذمہ داری کو، اس ڈیوٹی کو پورا نہ کرے تو پھر یہ اپنے منصب کے ساتھ ناانصافی ہے، غداری ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، اور اپنے منصب کے ساتھ بے وفائی ہے۔ منصب کا ملنا ہر شخص کے مقدر یا نصیب میں نہیں ہوتا۔ ہمیشہ منصب کے لیے ایسے لوگوں کو ہی منتخب کیا جاتا ہے جن میں اہلیت اور توفیق ہوتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوا کہ لوگ کسی ایسے منصب پہ پہنچ گئے جس کے وہ اہل نہیں تھے اور جس کو ادا کرنے کی ان میں استطاعت اور توفیق نہیں تھی۔ بالخصوص جو سرداری کا منصب ہے اور رعیت کو چلانے کے لیے جو امارت ہے، امیری ہے، امیر المومنین کہہ لیں یا سربراہ کہہ لیں، یہ جو منصب ہے، اس منصب کو مانگنے کی یا اس منصب کو حاصل کرنے کی حدیث رسول میں ممانعت ہے کہ کوئی بندہ خود یہ تقاضا نہ کرے کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے، مجھے صدر بنایا جائے، چیئرمین بنایا جائے، خود تقاضا نہ کرے۔ ہاں، اگر لوگ اس کی اہلیت اور اس کی معاملہ فہمی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا انتخاب کریں یا اس سے تقاضا کریں، گزارش کریں کہ آپ اس منصب کے اہل ہیں اور آپ اس کو سنبھالیں، پھر اس منصب کو نہ سنبھالنا یہ بھی زیادتی ہے۔ پھر اس کو سنبھالا جائے اور ڈرا نہ جائے۔ ہادی برحق حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم منصب کی خواہش نہیں رکھتے، طلب نہیں کرتے، کوئی طریقہ، کوئی سفارش، اس کے لیے کوئی لابنگ نہیں کرتے، اور وہ منصب تمہیں عطا ہوتا ہے تو پھر گھبراؤ نہیں، پھر تمہارے ساتھ تائید ربانی ہوتی ہے، اللہ کی تائید سے تم اس منصب کے تقاضے پورے کرتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات کے بعد خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم جس منصب پر بیٹھے، انہوں نے بذات خود اس منصب کے لیے نہ کوشش کی نہ خواہش کی۔ اکابر صحابہ کرام جن پہ اپنے اپنے قبیلے والے اعتماد کرتے تھے، ان کی مجلس شورا تھی، ایڈوائزری کونسل تھی، وہ اکٹھے ہوتے، بیٹھتے، اور بیٹھنے کے بعد ایک شخص کی ذات پر اور ایک نام پر وہ اتفاق کرتے۔ تو اس طرح حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کا انتخاب ہوا۔ یہی وجہ ہے
کہ خلفاء کا جو انتخاب تھا وہ انتخاب اسلام کی تاریخ کا ایک سنہری دور تھا۔ عدل تھا، انصاف تھا، خبرگیری تھی، امن تھا، عزت نفس سلامت تھی، خوراک تھی، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ تھا، صرف اس لیے کہ وہ جو خلفاء منتخب ہوئے وہ کسی دھاندلی سے نہیں، کسی سفارش سے نہیں، کسی بغاوت سے نہیں، بلکہ باہمی مشورے اور باہمی اتفاق سے آئے، وہ ان کو منصب ملا۔ یہ تو یوں سمجھ لیں کہ جو اسلام کا نظام حکومت ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر مجموعی طور پر بھی ہم مسلمان انفرادی طور پہ اور مجموعی طور پہ بھی اپنے منصب کو سمجھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ منصب ہے خیر الامم کا۔ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، تم ساری امتوں سے بہتر، خوبصورت، بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں تشریف لائے اور ان کی امتیں دنیا سے گزری، اور ہر امت کے حال، احوال، کیفیات اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کسی نبی کی امت کو بھی یہ منصب نہیں ملا کہ تم سب سے بہتر امت۔ بڑی قربانیاں، بڑی محنتیں، بڑی تگ و دو، بڑی اللہ کے نبیوں کی تائید، نصرت، ان کے ساتھ جہاد، تکالیف کا برداشت کرنا، سارا کچھ پہلے انبیاء کے سنگیوں نے، دوستوں نے، ساتھ چلنے والوں نے سارا کچھ کیا، لیکن خیر امت جو ساری امتوں سے افضل ہے اس کا لقب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا۔ اور جیسے ہی یہ منصب ملا، دوستان گرامی، اس منصب کے ساتھ ہی اس منصب کی ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ 2 ذمہ داریاں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ منصب ہے تمہارے پاس کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، اچھے کام کی دعوت دیتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، یہ منصب ہے تمہارے پاس، اور اس منصب کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ اب اس منصب کو ہم ذاتی طور پہ بھی دیکھنے کے پابند ہیں، اجتماعی طور پہ بھی دیکھنے کے پابند ہیں۔ ذاتی طور پہ ہم اس کو اس شیشے میں اور اس آئینے میں اور اس فریم میں دیکھیں گے کہ میں اپنی ذات میں بادشاہ ہوں، میرا یہ ہاتھ میری رعایا ہے، میری یہ آنکھ میری رعایا ہے، میری زبان میری رعایا ہے، میرا دل میری رعایا ہے، میرے قدم میری رعیت ہیں۔ بطور حکمران میں نے اپنی اس رعایا کو، اپنے ان ماتحت لوگوں کو یا اشیاء کو یا چیزوں کو میں نے کون سا نیکی کا حکم دیا اور میں نے کون سی برائی سے روکا۔ یہ انفرادی ہے۔ ہاتھ اگر ظلم کرتے ہیں اور آپ روکتے نہیں ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں غلط رستے پہ ہوں، کسی بندے کو کوئی شک نہیں ہوتا اپنے عمل کے بارے میں۔ ہر انسان کے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر و شر کے متعلق پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہر وہ کام خیر ہے جس کو کرتے ہوئے تمہیں یہ نہ دیکھنا پڑے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، وہ خیر ہے، اور ہر وہ کم شر ہے جس کو کرتے ہوئے تیرے دل میں یہ شک ہو جائے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا یا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اگر مگر کی کیفیت جہاں پہ پیدا ہو گئی، چیز مشتبہ ہو گئی، مشکوک ہو گئی، فرمایا وہ شر ہے، اسے چھوڑ دو۔ اگر مگر سے ہٹ کے جو معاملہ کرو گے لوگوں کے سامنے جو بالکل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوگا، وہ خیر ہوگا۔ کتنی خوبصورت بات۔ ہمیں 1% نہیں 100% یقین ہوتا ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ اور کون کر رہا ہے؟ میرا ہاتھ کر رہا ہے، آپ کا ہاتھ کر رہا ہے، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ کے قدم چل رہے ہیں، آپ کی زبان بول رہی ہے، مشورہ دیتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے، رہنمائی کرتے ہوئے ہر بندے کو 100% یقین ہوتا ہے کہ کس بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں۔ لوگ بڑے فخر کے ساتھ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بھائی تم تو میرے بھائی ہو، تم تو میرے دوست ہو، تم تو میرے ہمسائے ہو، میرے رشتہ دار ہو، میرا خون ہو، میرا خاندان ہو، میں بھلا تمہارے ساتھ کوئی بات چیت کرنے میں ڈنڈی مار سکتا ہوں؟ انسان زیادہ سے زیادہ صفائی دیتا رہتا ہے، لیکن اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ میاں تم ڈنڈی مار رہے ہو، یہ مشورہ دینے میں تیرا یہ نفع ہے یا اگلے کا یہ نقصان ہے اور تم اس کا نقصان کرنا چاہتے ہو۔
तो गोया कि हमने अपना जो मनसब था, जो उसकी जिम्मेदारी थी, उसके साथ इंसाफ नहीं किया। हाथ को मदद करने वाला हाथ बनने की बजाय गसब करने वाला हाथ बनाया। कान को खैर सुनने वाला कान बनने की बजाय शर सुनने वाला कान बनाया। इसको गीबत मजा देती है, नसीहत इसको लुत्फ नहीं देती। कान नसीहत के आदी नहीं बने कि नसीहत सुने, रहनुमाई लें, भलाई की बात सुने। किसी दूसरे की तारीफ जब ये सुनते हैं तो मुरझा जाते हैं। गीबत सुनते हैं, गिला सुनते हैं, नुकसान सुनते हैं तो मुतवज्जे हो जाते हैं। हमने इनफरादी तौर पर अपनी इस रैयत के मनसब जो हमें मिला उसके साथ हमने इंसाफ नहीं की। ये मैंने एक फर्द की बात। फर्द के बाद जो सबसे पहली इज्तिमाई जिंदगी होती है वो खानदान की होती है। फर्द से हमेशा अगला स्टेप खानदान का है, खानदान से फिर कबीला है, बिरादरी है, गली है, मोहल्ला है, इलाका है, तहसील है, टाउन है, आगे फिर जितनी बढ़ते जाएं, फर्द से अगला स्टेप खानदान का है। आप खानदान में एक मनसब पे फायज हैं। बेटे का मनसब भी हो सकता है, खामंद का मनसब भी हो सकता है, बाप का मनसब भी हो सकता है, दादा का मनसब भी हो सकता है, छोटे भाई का मनसब भी हो सकता है। आप जिस स्टेज पर भी हैं एक मनसब पे फायज। अगर आप छोटे हैं और आपका तकाजा ये है कि मेरे बड़े मेरा हक अदा नहीं कर रहे हैं, हकूक मांगना ही सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी या मनसब की शनाख्त नहीं है, हकूक को अदा करना भी मनसब के फराइज में शामिल। हम तलब करते हैं, अता नहीं करते, समेटते जरूर हैं, बांटते नहीं हैं, तकाजा जरूर करते हैं, तकाजा पूरा नहीं करते। आप अगर खानदान के सबसे छोटे फर्द भी हैं ना तो फिर भी आपका मनसब है। छोटे भाई हैं, बेटे हैं, फिर भी आपका एक मनसब है। और आपका मनसब क्या है, आपके मनसब की ड्यूटी क्या है? अपने से हर बड़े का एहतराम करें। बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, वालिद साहब हैं, वालिदा है, आपका मनसब ये कहता है कि अपने से बड़े का एहतराम कर। मनसब एहतराम सिखाता है। आपने बड़े का एहतराम नहीं किया और सिर्फ तकाजा किया कि मैं छोटा हूं, मुझे मोहब्बत दी जाए, शफकत दी जाए, रहमत दी जाए, मुझे सुपरविजन दी जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इज्जत दी जाए, सिर्फ तकाजा किया, तो सिर्फ तकाजा करना आपको आपका हक नहीं देगा। आप हक देंगे, आपको हक मिलेगा। छोटे हैं तो बड़े को उसका हक दें। आप बड़े बेटे हैं, बड़े भाई हैं, तो फिर आपके मनसब का तकाजा ये है कि अपने से छोटे के लिए रहीम हो जाएं, खतापोश हो जाएं, उसकी गलती को बर्दाश्त करें, इस्लाह की कोशिश करें। नसीहत करनी है तो लोगों के दरमियान नहीं, तन्हाई में करें। ये मैंने बहुत बड़ी बात कह दी आपको। हम लोग को पंजाबी में कहते हैं अंकेल मारते हैं, अजय सारा टब्बर बैठे मैं लापा कर देती, कुत्ते खानी कर देती। एक बात याद रखो कि जो ताला होता है ना वो चाबी से खुलता है या थोड़े से नहीं खुलता। थोड़े से खोलना है तो एक बार ही खोलना है, चाबी से खोलना है तो सारी जिंदगी खोलना है। लोगों में बिठा कर अपने से छोटे को बेइज्जत करना, या अपनी बीवी को या बेटी को या छोटे बेटे को या भाई को, जो भी मनसब छोटा है, उसको बेइज्जत करना हथौड़े से ताला खोलने वाली बात है। एक बार खुल जाए फिर नहीं खुले। कभी भी किसी को नसीहत, किसी के ऐब के ऊपर उसकी इत्तला लोगों के सामने न करें। अगर उसकी इस्लाह चाहते हैं उसको तन्हा करें, उसको अलग बुलाएं, बुलाकर अपना हाथ उसकी पीठ पे रखें, उसके सर पे रखें, और फिर तहम्मुल और आराम, सुकून, प्यार के साथ उसको बताएं कि ये जो काम हुआ है ना ये आपको जचता नहीं था। फिर आप देखेंगे कि लोहा कैसे मोम होता है, फिर आप देखेंगे कि बिगड़ा हुआ कैसे दुरुस्त होता है, फिर आप देखेंगे कि भटका हुआ कैसे फला पाता है, राह रास्त पे आता है। लोगों के सामने की हुई तनकीद हथौड़े के साथ ताला खोलने वाली बात। अगर आप बड़े भाई हैं, बड़े बेटे हैं, वालिद हैं, तो इतनी वुसअत भी आपका मनसब आपसे तकाजा करता है कि आपके सीने में मौजूद होनी चाहिए। आप अगर ऐब देख लेना, ऐब पे पर्दा पोशी कर, पर्दा डाल, छुपाएं, और फिर उसकी इस्लाह की कोशिश भी करें और उसको मौका भी दें। मैं एक मर्तबा किसी गुफ्तगू में शामिल था तो 3-4 लोग, बड़े अच्छे लोग बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे ये गुजारिश की, मैंने कहा जो अल्लाह ताला की ये शान है ना, यानी लीडरशिप पे बात हो रही थी कि जो क़यादत है, जो मनसब की जिम्मेदारी है, ये कैसे निभती है। तो मैंने उनको एक ये मिसाल दी, आपको भी अर्ज किए देता हूँ, अगर आप इसको पूरा सोचेंगे समझेंगे तो बड़ा फायदा दे। मैंने उनसे अर्ज किया कि खुदा से बड़ा कायद कोई नहीं, लीडर कोई नहीं, रहनुमा कोई नहीं, हादी कोई नहीं, उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं, जाबर भी कोई नहीं, रहीम भी कोई नहीं, सारी सिफ्तें उसमें हैं। लेकिन वो अपनी मखलूक की गलतियां भी देखता है, अपनी मखलूक की खूबियां भी देखता है। दोनों चीजें देखता है या नहीं देखता? खूबी भी देखता है कि मेरा बंदा नमाज पढ़ रहा है, खामी भी देखता है कि मेरा बंदा कज़ा कर रहा है। दोनों चीजें रब देखता है। दोनों चीजें देख कर उसकी वुसअत, उसकी करम नवाजी, उसकी मेहरबानी और उसकी अता और उसकी अपने बंदों से मोहब्बत वो कितनी है,
دیکھتا ہے کہ اس نے قضا کی ہے، لیکن اس کی جو قضا ہے نا اس کا پردہ فاش نہیں کرتا اور اگلی نماز تک اس کے پھر لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ حالانکہ وہ چاہے تو پانی روک دے، وہ چاہے تو روٹی بند کر دے، وہ چاہے تو سورج کے آگے روشنی روک دے اور کہے کہ بھئی صرف اس بندے کے گھر میں روشنی نہیں لگنے دینی، یہ بڑا غلط آدمی ہے، باقیوں کو دو۔ بارش برسنے لگے تو کہے بھئی بادلو اس بندے کے گھر پہ نہیں برسنا، بہت گندا بندہ ہے، اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر برسو۔ ساری طاقتیں ہیں نا اس کے پاس، لیکن وہ بدلہ نہیں لیتا، اپنی مخلوق کو موقع دیتا ہے۔ کتنا موقع دیتا ہے، کتنا موقع دیتا ہے، کتنا موقع دیتا ہے۔ ایک حدیث رسول حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک اس کی سانس اس کے نرخرے میں باقی ہوتی ہے۔ اب بھی لوٹ آئے تو پھر بھی میرا ہے، اب بھی پلٹ آئے تو پھر بھی میرا ہے، مرتے ہوئے مجھے پہچان لے پھر بھی میرا ہے۔ تو فرض منصبی جو آپ کا بھی ہے نا، آپ بڑے ہیں، ایک غلطی دیکھ کے دفع نہ کر دیں، نکل جائے تو کوئی تعلق نہیں تیرا، کوئی تیرا اتحاد، کوئی جگہ نہیں تیری، اتنا بے غیرت ہو گئے تم، اتنے بے شرم ہے تو، نکل جائے تو۔ ایسا نہ کرے، صبر کا بند نہ ٹوٹنے دیں، اپنے صبر کو ختم نہ ہونے دیں، اپنی برداشت کو ختم نہ ہونے دیں۔ اگر بڑے ہیں تو اپنی ہر چیز کو بڑا کریں، برداشت کو بھی بڑا کریں۔ اگر آپ کی طاقت بڑی ہے نا، آپ کا تکبر بڑا ہے، آپ کی ایک انگلی ایسے کرے تو بندہ گھر سے نکل سکتا ہے، تعلق ٹوٹ سکتا ہے، رشتہ داری سے نکل سکتا ہے، خاندان سے نکل سکتا ہے، محلے سے نکل سکتا ہے۔ اگر آپ کی انگلی میں اتنی پاور ہے نا تو اسی پاور کو دوسری طرف استعمال کریں، اپنی طاقت کے مطابق اپنے ظرف کو بھی وسعت دیں، پھر موقع دیں۔ کوئی بات نہیں، ہو گئی، تم تو پھر بھی میرے بھائی ہو نا، پھر بھی میرے محلے دار ہو نا، پھر بھی میرے رشتہ دار ہو نا، تم سے تو میری چھوٹ کوئی نہیں نا، تم تو میرا خون کا رشتہ ہو نا، تم تو میرے بچپن کے دوست ہو نا، کلاس فیلو۔ منصب آپ سے یہ تقاضا کرے گا اپنی ہر چیز میں وسعت لائیں۔ مناصب تھوڑے ہیں دنیا میں، امام مسجد کھڑا ہوتا ہے مصلی پہ تو ایک منصب پہ کھڑا ہے، خطیب ممبر پہ بیٹھا ہے تو ایک منصب پہ بیٹھا ہے، مسجد کا متولی اگر مسجد کی چابی ہاتھ میں رکھتا ہے تو ایک منصب پہ ہے، دکاندار غلے پہ بیٹھا ہے تو ایک منصب پہ ہے، ڈرائیور ٹرک چلا رہا ہے تو ایک منصب پہ بیٹھا ہے، کار چلانے والا ایک منصب پہ بیٹھا ہے، بزنس مینج کرنے والا ایک منصب پہ بیٹھا ہے، عدالت چلانے والا منصب پہ بیٹھا ہے، تھانے دار منصب پہ بیٹھا ہے، قاضی منصب پہ بیٹھا ہے، صدر، وزیر اعظم، یونین کونسل کا چیئرمین، دنیا میں جتنی ذمہ داریاں ہیں منصب کے ساتھ ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو صرف پہلا سٹیپ سمجھایا، آپ کی ذات اور آپ کا خاندان، یہاں سے آپ شروعات کر لیں۔ ہمارا نقصان کیا ہے؟ ہم اپنے ہاتھ کی ذمہ داری پوری کر نہیں رہے اور لاؤڈ سپیکر لے کے للکار رہے ہیں وقت کے وزیر اعظم کو، للکار رہے ہیں صدر پاکستان کو، للکار رہے ہیں واشنگٹن میں ڈی سی میں بیٹھے ہوئے وہاں کے پرائم منسٹر کو۔ صورتحال یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری اس ہاتھ کی ادا نہیں ہو رہی، اور تقاضا کس سے ہو رہا ہے؟ جو کہیں دور بیٹھا ہوا ہے۔ اپنے آپ کے اوپر اپنی حکومت پہلے مضبوط کریں۔ جب اپنی ذات کے بادشاہ بن جاؤ گے نا تو پھر اپنی ذات سے نکل کے اپنے خاندان میں اپنی حکومت مضبوط، جب یہاں تک سارے کے سارے حقوق و فرائض تقاضے سارے پورے کر لو گے نا، پھر اس سے اگلا سٹیپ لینا۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ادھر پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہونے کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا اور ہم آخری سیڑھی پہ بیٹھے ہوئے بندے کے حالات، واقعات، اس کے حقوق، اس کے فرائض، اس کی ذمہ داریاں، اس کے اوپر کفر، شرک اور اسلام اور ساری چیزیں تھوپ رہے ہیں اور کھڑے خود پہلی سیڑھی پہ اور پورے تقاضے اس کے بھی نہیں۔